بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعلم ان الوضع يستلزم الدلالہ لأن الدلالة کون الشیء بحیث یفہم منہ شیء آخر۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 50 ہے اور شرح جامی یہاں ہم وعلم سے پڑھنا چاہتے ہیں، اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اعلم کا لفظ جہاں آ جائے تو وہاں 3 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے آتا ہے۔ تو ان میں سے ایک مقصد آپ نے یہ پڑھا تھا کہ کبھی کسی اعتراض یا جواب کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسی ایک بات ہے کہ ایک اعتراض اس کو حل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ دو اور بھی تھے، کچھ خاص قسم کی تحقیق ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر، سوال مقدر وغیرہ اس طرح کی 2-3 چیزیں تھیں وہاں پر۔ تو اب یہاں پر ہم تحقیق کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہاں پر جو اعتراض ہے اس کا جواب یہاں سے نقل کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم اعتراض کو سمجھ لیتے ہیں کہ اعتراض کیا ہے۔ یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے اس کے اندر انہوں نے دلالت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا دین دون، انہوں نے کہہ دیا نا، اس میں دلالت کا لفظ کہیں آیا نہیں ہے۔ اب دوسرے جو ہیں جار اللہ زمخشری صاحب مفصل، تو انہوں نے جو ہے دلالت کا لفظ باقاعدہ استعمال کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہی الدالۃ، کل گزرے ہے نا، کلمہ ایسا لفظ ہے کہ جو کیا کرے دلالت کرے باقاعدہ، الدالۃ کا لفظ باقاعدہ لایا ہے۔ اب معترض یہ کہتا ہے کہ ان میں کون ٹھیک ہے؟ اگر دلالت لانی ضروری تھی تو پھر ابن حاجب کی تعریف ناقص ہو گئی، نہیں لایا نا، اور اگر دلالت لانی کوئی ضروری نہیں تھی تو غیر ضروری چیز کا ارتکاب حضرت نے فرمایا، اتنے بڑے حضرت نے، تو یہ زائد اور مستدرک چیز کو، فالتو چیز کو اپنے کلام میں کیوں لایا؟ وہ بھی تعریف میں تو بالکل مختصر سے ضروری الفاظ لایا کرتے ہیں جو ایک جنس اور اس کی کچھ فصلیں ہوں اور تعریف کو جامع معنی بنا رہی ہوں۔ تو یہ یہاں پر اعتراض ہو گیا، اعتراض سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں، یہاں پر جواب یہ دے رہے ہیں کہ کلمہ کی تعریف میں دلالت معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، دلالت کوئی فالتو چیز نہیں ہے۔ اب جب فالتو چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جار اللہ زمخشری نے ٹھیک کیا، تو ابن حاجب نے پھر تعریف ناقص کیوں کر دی؟ کہتے ہیں نہیں، ناقص نہیں کی۔ کیسے ناقص نہیں کی؟ اس وجہ سے کہ ابن حاجب نے کہا ہے الکلمۃ لفظ وضع، انہوں نے وضع کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا، تو وضع دلالت کو مستلزم ہے، وضع دلالت کو مستلزم ہے، اور جب وضع دلالت کو مستلزم ہے کہ تو جو چیز مستلزم تھی اس کو لے آئے وضع کو، اور دلالت کو مستلزم ہے، دلالت خود بخود آ گئی، دلالت کیا ہو گئی؟ خود بخود آ گئی۔ اب آگے مزید الگ کسی لفظ سے دلالت کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر لاتے تو اعتراض ہوتا کہ بھائی فالتو چیز لائی آپ نے، کیونکہ دلالت کو، یہ جو وضع ہے وضع خاص ہے، دلالت عام ہے، تو خاص عام کو مستلزم ہوتا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں انسان تو انسان حیوان کو مستلزم ہوتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں حیوان تو وہ انسان کو مستلزم نہیں ہوتا، اس میں گائے بیل بکریاں اور بھی ہو سکتی ہیں، اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو جب انہوں نے وضع کا لفظ لایا ہے تو وضع خاص ہے، اس کو وہ مستلزم ہے، دلالت کو دلالت عام ہے، خاص عام کو مستلزم ہوتا ہے۔ تو اب اگر دلالت آگے دوبارہ لاتے تو آپ اعتراض کرتے بھائی اب فالتو لے آئے، اب ضرورت نہیں تھی، نہیں لایا، ابن حاجب کی تعریف ٹھیک ہو گئی۔ اب ابن زمخشری نے جو لایا ہے تو انہوں نے الکلمۃ ہی الدالۃ، شروع سے ہی الدالۃ کہہ دیا ہم نے، جب ہی الدالۃ کہہ دیا تو دلالت تو عام ہے، اور عام خاص کو مستلزم نہیں ہوتی، تو اب آگے ان کو وضع کہنا پڑا، آگے ان کو وضع خاص کہنا پڑا۔ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے سوال جو آپ کو۔ تو میں نے جو مثال دی ہے اس کی، کہ کون سی؟ وہ انسان اور حیوان والی، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس چیز کو۔ تو بہرحال لہٰذا جب دلالت عام ہے، اب دلالت کیسے عام ہے؟ دلالت 3 چیزوں پر بولی جاتی ہے، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ دلالت عام ہے نا، اس کے 3 بچے ہیں، لیکن وضع کا لفظ صرف دلالت
وضعیہ پر ہی بولا جاتا ہے تو خاص ہو گئی. تو خاص عام کو مستلزم ہوتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال کیا دی ہے انسان اور حیوان کا. تو سمجھ گئے اس بات کو آپ. یہ بات یہاں پر انہوں نے جواب دی ہے. وعلم جان لو ان الوضع کہ یہ وضع کا جو لفظ ہے یستلزم الدلالہ یہ دلالت کو لازم ہے. کیوں لازم ہے؟ وضع خاص ہے دلالت عام ہے. لیکن نیچے لکھا لکونھا فی ضمنہ کیونکہ وہ دلالت اس وضع کے ضمن میں پڑی ہوتی ہے. لأن الدلالت اس وجہ سے کہ دلالت کون شیء دلالت ہوتی کیا چیز ہے وہ ہونا ہے کسی چیز کا بحیث اس حیثیت سے یفہم منہ شیء آخر کہ اس سے دوسری چیز سمجھی جائے. وہ آپ نے پڑھا ہے نا دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو آپ کیا سمجھے نیچے آگے. فمتا تحقق الوضع پس جب تحقق الوضع جب وضع جو ہے متحقق ہوگی. فمتا تحقق الوضع جب متحقق ہوگی کون جی وضع. تحققت الدلالت جی دلالت خود بخود کیا ہو جائے گی کیونکہ خاص آ گیا تو عام اس کے ضمن میں آئے گا. فبعد اچھا فبعد ذکر الوضع پس ذکر کرنا وضع کے ذکر کے بعد لا حاجت الی ذکر الدلالہ دلالت کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت پڑتی رہتی نہیں ہے. کما وقع فی ھذا الکتاب جیسے کہ اس کتاب میں اس کتاب سے مراد کیا ہے نیچے کیا لکھا ہے کافیہ شریف. لیکن الدلالت لیکن دلالت عام ہے لا تستلزم الوضع وہ نہیں وضع کو مستلزم ہوتی یعنی عام خاص کو مستلزم نہیں ہوتا. لامکانی اس وجہ سے کہ ممکن ہوتی ہے یہ بات کہ ان تکون بالعقلی کہ دلالت وضعیہ کے بجائے عقلیہ سے بھی ہو سکتی ہے. کدلالت لفظ دیز المسموع من وراء الجدار منطق شروع ہوگی علی وجود اللافظ ٹھیک ہے جیسے کہ لفظ دیز جو سنا جائے المسموع سنا جائے کس سے من وراء الجدار جدار کے دیوار کے پیچھے سے علی وجود اللافظ یہ دلالت کرتا ہے بولنے والے کے وجود پر. یہ کیا چیز ہے آپ ادھر بیٹھے ہیں دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے لیکن آواز ایسی ہے کہ جس سے یہ سمجھ آتا ہے یار کوئی انسان ہی بولتا ہے کیونکہ وہ لفظ بول رہا ہے. لیکن وہ جو لفظ بول رہا ہے وہ اتنے مبہم ہیں محمل ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے. یہ نہیں اگر سمجھ آ رہے ہیں پھر تو لفظیہ وضعی ہو جائے گا. یہ عقلیہ ہے. عقلیہ کیسے ہوگا صرف عقل کہہ رہی ہے انسانی ہے کیونکہ یہ انسان کے علاوہ کسی اور کی آواز نہیں ہے. تو دیز کا لفظ بولا ہے زید نہیں بولا. زید کا الٹ کیا ہے دیز. زید ہوتا تو وہ تو لفظیہ وضعیہ تھا. یہ ہے دیز اس کو الٹ کیا ہم نے تو یہ کوئی شے بھی نہیں ہے محمل ہے. یہ عقل سے آپ معلوم کر رہے ہیں کہ بولنے والا پیچھے کون ہے کوئی انسان. وان تکون بطبعی اور یہ بھی ہو سکتا ہے دلالت طبع کے ذریعے سے ہو کدلالتی اوہ علی وجع الصدر سینے کے درد کے اوپر اوہ کی دلالت ہوتی ہے. تو ظاہر بات ہے جب سینے میں درد ہو تو اوہ یہ کسی ڈکشنری میں تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے اوہ کی آواز ہی نکالنی ہے کچھ اور بھی گھڑکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اوہ ہی نکلتا ہے. اچھا یہ طبیعت کا تقاضا ہے. فبعد ذکر الدلالتی پس بعد ذکر کرنے کے اس کے دلالت کے لابد ضروری ہو جاتا ہے ضروری ہوا من ذکر الوضع وضع کا ذکر بھی. کیوں دلالت عام ہے عام خاص کو مستلزم نہیں ہوتی تو اب خاص کو لانا پڑا. کما فی المفصل جس طرح کے مفصل میں. اچھا جی جار اللازم مخصوص کی یہاں تک ہوگی بات. اب آگے وہی الکلمۃ اور وہ ہے کیا چیز ہے وہ کلمہ ہے اسم ہے فعل ہے اور حرف ہے. اچھا جی اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیا کا مرجع یہ کلمہ کے الفاظ کو بناتے ہیں یا کلمہ کے مفہوم کو بناتے ہیں. آپ ہیا کا مرجع کلمہ کے الفاظ کو بناتے ہیں یا اس کے مفہوم کو بناتے ہیں کس کو بناتے ہیں ذرا بتائیے. کون سا ہاں اچھا اب کہتے ہیں کہ اگر آپ الفاظ کو بناتے ہیں الفاظ کو تو اس میں خرابی ہے. مثلا کیا خرابی ہے؟ خرابی لازم آئے کہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ. ایک چیز کا تقسیم ہونا اپنے ہاں اچھا ہاں اس میں تو تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ایک چیز کا تقسیم ہونا اپنی ذات ہی کی طرف اور غیر کی طرف لازم آئے گا. کیسے لازم آئے گا؟ مثلا آپ کہتے ہیں کلمہ کے الفاظ وہ یہاں پر مرجع ہیں ہیا کا تو الفاظ خود اسم ہے. الفاظ خود کیا ہیں؟ اسم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا اسم کی تقسیم ہوتی ہے اسم فعل حرف کی طرف.
تو اب اسم کی تقسیم جب اسم کی طرف ہوگی تو تقسیم الشیء الی نفسہ ہی ہے، اور جب فعل حرف کی طرف ہوگی تو الی غیرہ ہی. یہ یہاں پر سوال بنے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس سے مراد کلمہ کے الفاظ نہیں لیتے بلکہ کلمہ کا مفہوم لیتے ہیں، مفہوم، تو پھر ایسی صورت میں ضمیر راجع اور مرجع کا آپس میں انطباق، مطابقت نہیں بیٹھتی. کیوں؟ ہیا ہے مؤنث اور مفہوم صاحب ہیں مذکر. مفہوم صاحب کیا ہیں؟ مذکر. تو یہ آپس میں مطابقت نہیں ہے. جواب دے رہے ہیں کہ حضرت بات یہ ہے کہ ضمیر کا جو مرجع ہے وہ کلمہ ہی ہے، کلمہ کے الفاظ ہی ہیں. کلمہ ہے اور کلمہ بے اعتبار لفظ کے، بے اعتبار الفاظ کے مرجع ہے. بے اعتبار الفاظ کے کیا ہے؟ مرجع ہے. باقی جو آپ وہ تقسیم والی بات کر رہے ہیں تو اس کا جواب ہم یہ دے رہے ہیں کہ تقسیم جو ہو رہی ہے، مقسم جو بن رہا ہے وہ بے اعتبار مفہوم کے. چلو جی، تو لوٹانے کے اعتبار سے، ضمیر لوٹانے کے اعتبار سے تو بے اعتبار لفظ کو دیکھا ہے، اور مفہوم کے اور تقسیم آگے جو کی ہے ہم نے تو وہ بے اعتبار مقسم جب بنایا تو وہ مفہوم کو بنایا. اور مفہوم جو ہوتا ہے وہ ایک کلی ہوتا ہے، شے کلی ہوتا ہے. تو جب شے کلی لی تو اس کے نیچے اس کی جزیات میں اسم بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، حرف بھی آ گیا. یار مجھ گہری گلاں کر دیں. اچھا، تو اسی فرمایا وہیا، اور وہ الکلمۃ یعنی کلمہ، الاسم و فعل و حرف، یہ ہو گیا. آگے کہتے ہیں ای منقسمۃ الی هذه الاقسام الثلاثہ، یعنی یہ کلمہ تقسیم ہوتا ہے ان تین قسموں کی طرف. ان تین قسموں کی طرف، ان تین قسموں کی طرف جو کہا ہے انہوں نے، تو اس میں بھی انہوں نے کچھ ایک دو اعتراضات کی طرف اشارہ کیا، دو تین اعتراضوں کی طرف اشارہ کر کے اس کو جواب دیا ہے. مثلا کہتے ہیں ہیا کا جو مرجع ہے وہ آپ نے بنایا تھا کلمہ کو بے اعتبار لفظ کے. کلمہ بنتا ہے مبتدا، ٹھیک ہے، اور وہ یہاں پر ہے جنس. ٹھیک ہو گیا. اب جب جنس ہے اور آگے آپ نے کہا ہے جی کیا، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، یہ تینوں حرف عطف واو کے ساتھ مل کر، تینوں مل کر اس کی کیا بن رہے ہیں؟ خبر. اور خبر جو ہے وہ مبتدا کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ محمول. خبر کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کے اوپر محمول. اور یہ تینوں کلمہ کی قسمیں بھی ہیں، انواع ہیں. انواع ہے نا، قسمیں. اور اصول یہ ہے کہ نوع کا حمل جنس پر نہیں ہوتا. نوع کا حمل جنس پر نہیں. آپ کلمہ کو بنا رہے ہیں مقسم، اس کی قسمیں بنا رہے ہیں آگے تین، یہ آپس میں بن رہی ہیں قسیم، اس کی بن رہی ہیں قسمیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو آپ اس طرح بنا رہے ہیں تو آپ انواع کو اس کی جو اس پر محمول کر رہے ہیں نا، خبر ہونے کی حیثیت سے مقسم کے اوپر، مبتدا کے اوپر محمول کر رہے ہیں. تو نوع کا حمل جنس پر نہیں ہوتا. یہ انہوں نے کیا اشکال. کہتے ہیں جیسے کہ آپ یوں نہیں کہہ سکتے نا الحیوان انسان. اب حیوان کی تقسیم ہوتی ہے انسان کی طرف، گھوڑے، گدھے، بیل، بکری، بکر، غنم کی طرف ہوتی ہے، یہ اس کی انواع ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہنا شروع کر دیں الحیوان انسان، تو حیوان انسان ہے، یہ بات غلط ہے نا. ہاں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں الانسان حیوان، یہ کہہ سکتے ہیں. تو الحیوان انسان کہنا یہ غلط ہو جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جو حمل ہے نا، اس حمل کا معنی سمجھ لیجیے. حمل کسے کہتے ہیں؟ حمل کہتے ہیں صدق الخبری علی جمیع افراد المبتدا. حمل کا مطلب کیا ہے؟ صدق الخبری علی جمیع افراد المبتدا. کیا مطلب ہو گیا؟ حمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبر کو کا صادق آنا مبتدا کے سارے افراد پر، سارے افراد پر. اب جب آپ اس طرح کریں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ ذرا آپ غور کیجئے. آپ نے اسم کو بھی خبر بنایا ہے، فعل کو بھی خبر بنایا اور خبر حرف کو کیا بنایا ہے خبر. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کلمہ کے جتنے افراد ہیں نا، وہ سارے کے سارے اسم بھی ہیں، وہ سارے کے سارے فعل بھی ہیں، وہ سارے کے سارے حرف بھی ہیں. یہ تو باطل ہے، ایسا ممکن ہی نہیں. وہ تو تقسیم ہے تین قسموں کی طرف. ہاں قسیم ہے اور تینوں مل کر اس کی قسمیں بنتے ہیں، اپنے اپنے کیٹیگری میں جاتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کیا ہے تو اس حمل کا جو مطلب ہم نے بیان کیا کہ خبر اپنے مبتدا کے سارے افراد پر فٹ آئے، تو اسم اپنی جگہ خبر ہے، فعل اپنی جگہ خبر ہے اور وہ اپنی جگہ خبر ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر ایک کلمے کے جتنے افراد ہیں، اسم بھی ہیں، فعل بھی ہیں، حرف بھی ہیں. یہ بات ہے. یہ اعتراض سمجھ آ گیا آپ کو؟ بالفاظ دیگر ہم اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جنس عام ہوتا ہے اور نوع کیا ہوتی ہے؟ خاص.
ٹھیک ہو گیا. اور جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر اب آپ جنس عام ہوتی ہے اس کو حمل کریں گے کس کے اوپر؟ خاص کے اوپر. الانسان حیوان. لیکن آپ اس کو الٹ کر کے نہیں کہہ سکتے الحیوان انسان. اور یہاں آپ نے الکلمت جو عام ہے اس کو حیوان کے درجے میں، جیسے حیوان کو پہلے نہیں لا سکتے، آپ نے اس کو پہلے لایا اور قسموں کو بعد میں لا کے اس پر حمل کر رہے ہیں، تو یہ خرابی لازم آ رہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اس طرح کی جو جگہ آ جائے نا جس میں مقسم کی تقسیم اس کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر حمل مراد ہوتا ہی نہیں ہے. حمل کو گولی مارے ادھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ادھر ایک اور شے ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے تقسیم الجنسی الی الانواع. تقسیم الجنسی الی الانواع یہ الگ ایک اصطلاح ہے جس کو ہم یہاں پر فٹ کرتے ہیں، یعنی جنس کی تقسیم اس کے انواع کی طرف. تو جنس کون ہے؟ الکلمہ. اس کی تقسیم ہو رہی ہے اس کے انواع کی طرف. انواع ثلاثہ، اسم فعل. حمل والا چکر ہی ادھر ہم نہیں بناتے کہ آپ اعتراض کریں. حمل کا چکر ہی نکال دیے ادھر سے. جیسے الحیوان انسان و فرس و حمار و بقر و غنم و حشرات الارض، جو بھی بنائے آگے. تو یہ سارے کے سارے اب دیکھیں یہ اس کی یہاں تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ جنس کی انواع کی طرف. یہاں حمل شمل کی باتیں نہیں ہو رہی. اچھا جی، اب یہ ہو گیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں ای منقسمۃ الی هذه الاقسام الثلاثہ. کلمہ کو حمل شمل نہیں کر رہے، سیدھا سیدھا پکڑ کے کان سے تقسیم کر رہے ہیں تین قسموں کی طرف. یہ ایک سوال اور اس کے جواب کی طرف اشارہ ہوا. اب یہ منقسمۃ ایک دو سوال اور بھی ان کی طرف اشارہ کرتا ہے. مثلا وہ یہ ہے کہ منقسمۃ آپ نے جو یہ کہہ دیا ہے تو یہاں آپ نے ہیا پیچھے مبتدا بنایا ہے اور مبتدا اور خبر آپس میں یہ برابر ہوتے ہیں نا، تو آگے آپ نے خبر بنائی ہے اسم و فعل و حرف. جی اسم فعل حرف جو ہیں وہ کیا ہے؟ مذکر ہیں، اور ہیا مبتدا کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو پیچھے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ مطابقت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں پیچھے آپ نے پڑھا تھا بھائی شرائط مطابقت بھی ضروری ہیں. پیچھے کتنی پڑھی تھی آپ نے شرائط مطابقت؟ 7 ایک پڑھی تھی نا وہ شرائط مطابقت. وہ یہاں پر ان میں سے ایک دو شرطیں نہیں پائی جا رہی. مثلا یہاں مبتدا ضمیر ہے، ہم نے کہا تھا ان میں سے کوئی ضمیر نہ ہو. یہاں ہی ضمیر ہے نا، تو اس وجہ سے یعنی ہی ضمیر. اور دوسرا یہ کہ خبر جو ہے یہاں پر مشتق بھی نہیں ہے. اسم فعل حرف یہ مشتق بھی، مشتقات وہ آپ نے پڑھے ہیں 6 اور کوفیوں کے نزدیک 7 مشتقات، ان میں سے یہ خود مصدر ہیں. تو مصدر تو مشتق منہ ہوتا ہے. اسم فعل حرف. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا تو لہٰذا یہ ہم نے جواب دے دیا اس کا، لہٰذا مطابقت ضروری نہیں ہے. دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ اعتراض ایک یہ بھی آتا ہے کہ ایک قانون ہے. وہ قانون کیا ہے کہ جب ضمیر درمیان میں آ جائے، کس کے درمیان میں آ جائے؟ خبر اور مرجع کے. خبر اور مرجع کے، تو خبر کی رعایت زیادہ بہتر ہوتی ہے. مثلا دیکھیں الکلمۃ مرجع ہے، ہیا راجع ضمیر ہے، اسم فعل حرف یہ خبر ہے. اب ہیا درمیان میں آیا ہے مبتدا کے، ادھر الکلمہ پیچھے، اور ادھر سے خبر کے. اب خبر کی رعایت کریں، ہیا کہیں، ہوا کہیں، یا ہیا کہیں پیچھے مرجع کو دیکھ کر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قانون کیا ہے؟ زیادہ بہتر کیا ہے؟ کس کو دیکھیں؟ خبر کو دیکھیں. تو خبر کو دیکھیں تو یہاں پر ہیا ہونا چاہیے تھا کہ ہوا ہونا چاہیے. اسم فعل حرف یہ مذکر ہے، اس کو ہوا ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے کیوں ہیا لایا؟ تو اس کا جواب ایک ہی دیا، منقسمۃ. اب ایسا خبر ہی اور کٹی دی ہے. ایسا اسم فعل حرف کو اسی خبر شبر ایسا خبر اپنی کٹی دی ہے. یہ کتابیں بھی لکھی ہے منقسمۃ. یہ منقسمۃ اب مطابقت بھی ہو گئی ہے ہیا کے ساتھ، اور وہ جو آپ اعتراض کر رہے تھے اس کو وہ اعتراض بھی اڑ گیا. دونوں اعتراضوں کا ایک ہی جواب آ گیا، منقسمۃ مؤنث ہے. وہ پھر دور کی تعویل ہے نا، بے طویل. وہ پھر بے طویل بات جو ہے اس طرح کی تعویل دور کی ہو جاتی ہیں. یہ ذرا قریب سے نکالنا چاہتے ہیں کہ جو جلدی سے سمجھ آ جائے چیز. اچھا یہ سوال جواب بھی سمجھ آ گیا آپ کو جی. اچھا اب ایک تیسرا یہاں پر اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے الجمع بحرف الجمع کالجمع بلفظ الجمع. الجمع بحرف الجمع الجمع بحرف الجمع
کالجمع بلفظ الجمع، جو کسی حرف عطف کے ساتھ آپ ملا کے جمع بنائیں وہ اس جمع کی طرح ہوتی ہے جو لفظوں میں جمع ہو. مثلا اسم و فعل و حرف، تین ہو گئے نا، یہ تین مل کر تین افراد جس میں آ جائیں وہ جمع میں ہوتا ہے، تثنیہ واحد ہوتا ہے. یہ آپ نے حرف عطف کے ساتھ جمع کر کے بنا دیے. ادھر سے آپ کہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں مسلم و مسلم و مسلم، یہ بھی جمع ہے. مسلمون یہ لفظاً جمع ہے. تو کہتے ہیں یہ جو حرفوں سے بنایا ہوا ہے یہ اسی کی طرح ہی ہے، تین ادھر بھی ہیں تین ادھر بھی ہیں. یہ ایک انہوں نے اصول بتایا. اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں یہاں جو آپ نے کہا ہے نا کہ الکلمۃ، آگے جو ہیا کے ساتھ آپ نے کہا ہیا اسم و فعل و حرف، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں مل کر اسم فعل حرف تینوں مل کر مجموعہ ان کا کلمہ ہے. مجموعہ ان کا کیا بنتا ہے؟ کلمہ ہے. یہ اس سے لازم آ رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے ہو گیا یہاں پر کہ اسم فعل حرف تینوں کا مجموعہ یہ مل کر کیا بن رہا ہے؟ کلمہ. حالانکہ ایسے تو نہیں ہے، وہ تو تین قسمیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی آپ جو اعتراض کر رہے ہیں تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تقسیم دو طرح کی ہوتی ہے. تقسیم کتنی کی طرح کی ہوتی ہے؟ دو. مطلب کیا ہے؟ کلمہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ اسم فعل حرف تینوں نہ آ جائیں. تینوں آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، پھر ہم کہیں کلمہ ہو گیا. حالانکہ ایسے تو کلمہ اسم میں الگ آتا ہے، فعل میں الگ آتا ہے، حرف میں الگ آتا ہے. لیکن آپ کی اس ترتیب سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ گویا کلمہ تب آئے گا کہ جب ان تینوں کا مجموعہ آپ بنا کر لے کے آئیں گے. کیونکہ اسم و فعل و حرف، یہ واو جمع کر رہی ہے، ان کو جمع کر کے اکٹھا کر کے لا رہی ہے، اکٹھا کر کے پھر یہ ایک خبر بن رہی ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ کلمہ تب ہوگا جب اسم فعل حرف تینوں کا مجموعہ آ جائے. حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے. ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی تقسیم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقسیم الکلی الی الجزیات اور ایک تقسیم الکل الی الاجزاء. یہاں جو ہماری تقسیم چل رہی ہے یہ تقسیم الکلی الی الجزیات ہے. آپ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ تقسیم الکل الی الاجزاء ہے. یہ خلاصہ میں نے بتا دیا. اب اس خلاصے کی تھوڑی سی تشریح تفصیل. تقسیم الکلی الی الجزیات، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں حرف عطف جو آیا ہوتا ہے، عطف کے بجائے ربط کو ہم اس کا لحاظ کر کے مقدم کرتے ہیں. ربط، اور ربط جب بناتے ہیں تو ایک جملہ نہیں بنتا، کئی جملے بنتے ہیں. کیا مطلب ہوگا؟ وہ کلمہ اسم ہے ایک جملہ، وہ کلمہ فعل ہے الگ جملہ، وہ کلمہ حرف ہے الگ جملہ. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کلی ہے نا، اس کلی کی جزیات، انسان خضر ہیں، انسان علیم صاحب ہیں، ذیشان بھائی ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو الگ الگ ہے، ایسے نہیں ہے انسان آپ سب کا انسان ہیں مطلب سارے مل کر ایک انسان بنیں گے، ایسے تو نہیں ہوگا نا. الگ الگ جملہ بنے گا. کلی جب جزیات کی طرف آتی ہے تو الگ الگ جملے بنا کر آتی ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی ہے. اب آپ کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا پتہ ہے یہاں تقسیم الکلی الجزئی، آپ کے پاس دلیل کرینہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا منقسمۃ الی هذه الاقسام الثلاثہ، قسم اور اقسام کا لفظ جہاں آ جائے تو قسم اقسام کا تعلق کلی جزئی سے ہوتا ہے، کل جز سے نہیں ہوتا. یہ کرینہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر گویا تقسیم الکلی الی الجزیات ہے. امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. جبکہ دوسرا جو آپ نے اعتراض کیا وہ ہے تقسیم الکل الی الاجزاء. تقسیم الکل الی الاجزاء میں جو ہے وہ عطف کو مقدم کرتے ہیں، عطف کا لحاظ کرتے ہیں، زیادہ ربط کا لحاظ نہیں کرتے. اب جب عطف کا لحاظ کریں گے تو عطف سب کو ملا کر ایک جملہ بنائے گا. مثلا کہ آپ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ، پاؤں، سر، کان، منڈا، شونڈا، باقی سارے جسم اعضاء، یہ خضر صاحب انسان ہے. اب ٹھیک ہے نا. لیکن آپ ایک پاؤں کو پکڑ گئے ہیں، یہ خضر صاحب ہیں، یہ خضر صاحب ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. مکان کو جب آپ کہیں گے تو ایسے نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے یہ مدرسہ ہے، یہ دیوار مدرسہ ہے، وہ پنکھا مدرسہ ہے، ایسے نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے مدرسہ ہے.
سب چیزوں کو ملائیں گے تو سب چیزوں کو ملائیں گے، حلوہ بنے گا یا چائے بنے گی، تو چائے بھی جو ہے اسی ترتیب سے. تو کل جز آپ نے جو اعتراض کیا ہے وہ کل کی لائن سے کی ہے، کل جز کی لائن سے. ہم جو جواب دے رہے ہیں یا ہمارا جو مقصود ہے وہ کلی جزئی کا ہے. اچھا، جب اس کو بھی سمجھ گئے اب آئیں جی کتاب کی طرف. کہتے ہیں کہ وہی اور وہ عیل کلمہ، کلمہ اسم و فعل و حرف، وہ اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے. دیکھیں الگ الگ ہم نے جملے بنائے. ای منقسمۃ یعنی یہ تقسیم ہوتا ہے الی هذه الاقسام الثلاثہ، ان تین قسموں کی طرف. ومنحصرۃ فیہا، اور اس میں منحصر بھی ہے. لأنہا، یہاں سے ایک نکا جا سوال، نکا جا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں لأنہا، دلیل دے رہے ہیں کہ یہ کلمہ، ہاں جی یہاں سے لأنہا سے آپ دلیل شروع کر رہے ہیں. دعویٰ کیا کوئی نہیں ہے، دلیل لا رہے ہیں. پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل آتی ہے. حضرت دعویٰ تو کریں کوئی نہ، دعویٰ کیا کوئی نہیں ہے اور دلیل لا رہے ہیں. تو جواب دے رہے ہیں بھائی دعویٰ کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک دعویٰ ہوتا ہے صراحتاً لانا، ایک دعویٰ وہ ہوتا ہے جو ضمناً پیچھے آیا ہوتا ہے، جو ضمناً کہیں آیا ہوتا ہے. تو یہاں دعویٰ ضمنی ہے. دعویٰ ضمنی کیسے ہے؟ دلیل کس بات پر ہے؟ دلیل اس بات پر ہے کہ کلمہ ہے ہی ٹوٹل کتنا؟ تین قسمیں. یہ دلیل اس پر ہے. اب دعویٰ کیا ہے کہ کلمہ ہوتا ہی تین میں والا ہے، تین قسموں والا ہے. یہ دعویٰ یہاں پر اس طرح نہیں ہوا. تو اب دعویٰ ضمنی ہے. کیسے ضمنی ہے؟ مصنف نے جب کہا وہ اسم و فعل و حرف، آگے چپ، اور ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، البیان السکوت فی مقام البیان بیان. یہ آپ نے اس میں بھی اصول فقہ میں پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ السکوت فی مقام البیان بیان. کیا مطلب؟ بیان کرنے کی جگہ پر بھی نہ بیان کرنا، خاموش رہ جانا، یہ خود بیان کرنے کے مترادف ہوتا ہے. گویا یہی ہے، یہی دلیل ہم وہاں دیتے ہیں نا. اس طرح کے مثلا آپ علیہ السلام نے جب دیکھا صحابہ اکرام کھیل کود میں مصروف ہیں تو فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے دور جاہلیت کے دو تہوار کے دن تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 دن عید کے عطا کر دیے. کون سے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ. بس خاموشی. ہم کہتے ہیں اگر ان دو کے علاوہ کوئی تیسری عید کا سلسلہ اسلام میں ہوتا تو یہاں بیان کرنے والے شارع بیان کر لیتے، لیکن جب نہیں کیا، سکوت اختیار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس 2. اب تیسری، چوتھی، 5ویں عید بنا سکتے، اسلام کے نام پر نہیں بنا سکتے. یہ دلیل ہم وہاں دیتے ہیں نا. اس طرح کی کئی جگہوں پر ہم دلیل دیتے ہیں، سکوت کو لے لیتے ہیں. یہ بھی ایک وہ جو ادلہ شرعیہ ہے نا، اس میں آپ اس سکوت شارع کو بھی لے سکتے ہیں، حالانکہ ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا ہے. یہ اس کو بھی لگائیں تو 14-15 بن جاتے ہیں. سکوت شارع، کسی چیز پر سکوت کر لینا. اچھا، تو اب یہاں پر انہوں نے اسم و فعل و حرف جب کہہ دیا، خاموش ہو گئے، تو بس اس کا مطلب دعویٰ ہو گیا بھائی 3 ہی ہے. اب دعوے سے لأنہا سے یہاں سے کیا دے رہے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں. آئی بات سمجھ جی؟ تو اب لأنہا سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے.